بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 192 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم واختلف من ھذا الباب سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے کچھ مسائل کو زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی، تو جن میں سب سے پہلی جو بات تھی وہ ہم نے اختلاف کا سبب پڑھا تھا کہ ما قبل جو مسئلہ گزرا تھا اس مسئلے میں جو فقہا کا اختلاف تھا، تو ہم نے اختلاف کا سبب دیکھا۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے جماع سے مہر کے وجوب پر دلیل پڑھی تھی کہ وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ جماع ہوگا تو مہر واجب ہوگا، جماع کے بغیر مہر واجب نہیں ہو سکتا شوہر کے اوپر، تو اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل کے طور پر مصنف نے حدیث مبارکہ پیش کی تھی، تو وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھ لی تھی۔ ایسے ہی آیت مبارکہ میں جو مسیس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قبل ان تمسوہن، تو اس مسیس سے کیا مراد ہے؟ آیا اس سے مراد جماع ہے یا اس سے مراد مسیس لغوی معنی یعنی چھونا ہی مراد ہے؟ تو اس میں تفصیل ہم نے دیکھی تھی، اور اس کے بارے میں جو فقہا کا اختلاف تھا وہ ہم نے دیکھا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم جماع کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اختلاف جو ہے اس اختلاف پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی جماع کے بارے میں اختلاف ہو گیا میاں بیوی کا، کہ میاں کہتا ہے کہ میں نے جماع کر لیا تھا اور بیوی کہتی ہے نہیں کیا، یا اس کے برعکس ہو، بیوی کہتی ہے نہیں کیا اور شوہر کہتا ہے میں نے کر لیا۔ تو اس طریقے سے میاں بیوی میں اختلاف واقع ہو جائے جماع کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں، تو پھر کس کی بات پر عمل کیا جائے گا، اور پھر آگے مہر کے وجوب اور عدم وجوب کا فیصلہ کیا جائے گا، تو تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو اس کے بارے میں فقہا کے جو اقوال ہیں ان اقوال پر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ ایسے ہی اس مسئلے کی جو اصل بنیاد ہے کہ کس مسئلے کے اوپر جماع کرنے یا نہ کرنے کا جو مسئلہ ہے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس مسئلے کی بھی وضاحت کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ مِنْ فِي فَرْعٍ۔ البتہ اس کے ایک فروعی مسئلہ میں اختلاف ہے فقہا کا، ٹھیک ہے، یعنی ان سے اختلاف مروی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم بستری کرنا اس سے مہر واجب ہوتا ہے، تو ان سے اختلاف ایک فرع میں ایک مسئلے میں وارد ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ إِذَا اخْتَلَفَ فِي الْمَسِيسِ، کہ جب مسیس میں یعنی جماع کرنے میں ہی اختلاف ہو گیا۔ اِذَا اخْتَلَفَ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ ایک کہتا ہے کہ جماع کر لیا، دوسرا کہتا ہے نہیں کیا، یا اس کے برعکس ہو، تو یعنی اختلاف واقع ہو گیا۔ مصنف کہہ رہے ہیں اعنی، میری اس سے مراد ہے القائلین باشتراط المسیس، یعنی وہ فقہا جو جماع کے شرط لگانے کے قائل ہیں کہ مہر تب واجب ہوگا یا مہر کے وجوب کی شرط جماع کرنا ہے، تو ان سے ایک اختلافی فرع، ایک اختلافی مسئلہ ذکر کر رہے ہیں مصنف کہ جب دونوں کا جماع کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ وذالک مثلا، بطور مثال کے کہ ان تدعی ہی المسیسہ، کہ عورت جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ جماع کر لیا، وینکر ہوا، اور جو شوہر ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جماع نہیں ہوا۔ عورت کہہ رہی ہے کہ جماع ہو گیا ہے، تاکہ عورت تو یہ چاہتی ہے مجھے مہر مل جائے، لیکن وینکر ہوا، شوہر انکار کر رہا ہے کہ جی، تو اس طریقے سے دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ تو فالمشہور عن مالک، امام مالک رحمہ اللہ سے جو مشہور روایت ہے یا مشہور ان کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ ان القول قولها، کہ عورت کی بات کو مانا جائے گا، عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ وقیلا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کان دخول بناء صدقت، کہ اگر رخصتی کا دخول ہے تو عورت کی بات معتبر ہوگی، وان کان دخول زیارت، اور اگر ملاقات کا دخول ہے تو لم تصدق، تو عورت کی پھر تائید نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر رخصتی کا دخول ہے تو پھر اس میں عورت کی بات معتبر ہوگی، اور اگر ملاقات کا دخول ہے یعنی نکاح ہو گیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تو اس صورت میں پھر
اختلاف ہے تو پھر عورت کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کانت بکرن نظر الیہ النساء، اگر وہ عورت باکرہ ہے اور باکرہ ہے پھر وہ کہہ رہی ہے کہ جی جماع ہو گیا ہے اور شوہر انکار کر رہا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ نظر الیہ النساء، عورتیں پھر اس کنواری لڑکی کے معاملے کو جانچ لیں گی، اس کی جانچ پڑتال کر لیں گی، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ابھی باکرہ ہے یا اس سے ہم بستری ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی، تو عورتیں اس طرح جانچ پڑتال کر کے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ باکرہ کی صورت میں، اگر سیبہ ہے تو پھر وہی پیچھے والا ہی اختلاف ملوز خطر رکھا جائے گا۔ فَيَتَحَصَّلُ فِيهَا فِي الْمَذْهَبِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ، اس طرح امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک میں 3 اقوال ہو گئے، ٹھیک ہے، 3 اقوال بن گئے نا۔ ایک تو یہ کہ القول قولها، عورت کا جو قول ہے وہ معتبر ہوگا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر وہ رخصتی کا دخول ہے تو پھر تو عورت کی بات مانی جائے گی، یعنی رخصتی ہو گئی تھی عورت کی، اس کے گھر چلی گئی تھی شوہر کے، تو پھر تو عورت کی بات معتبر ہوگی۔ اور اگر زیارت دخول ہے یعنی ملاقات کا دخول ہے تو پھر لم تصدق، پھر عورت کی بات نہیں مانی جائے گی۔ 2 قول ہو گئے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر وہ باکرہ ہے تو پھر عورتیں جو ہیں اس کے معاملے کی جانچ پڑتال کر لیں گی۔ تو یہ 3 قول ہو گئے۔ آگے دیکھیں، وقال شافعی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وآل ظاہری، اور اہل ظاہر یعنی امام داؤد ظاہری کے جو فقہا ہیں وہ کہتے ہیں القول قولہ، آدمی کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، عورت کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وذالک لأنہ مدعا علیہ، کیونکہ مرد ہی مدعا علیہ ہے، ٹھیک ہے، مدعا علیہ کون ہے؟ مرد ہے۔ ومالک لیس یعتبر فی وجوب الیمین علی المدعا علیہ، اور امام مالک رحمہ اللہ مدعا علیہ پر قسم واجب ہونے میں اس امر کا اعتبار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ولیسا یعتبر، امام مالک رحمہ اللہ اعتبار نہیں کرتے قسم کے واجب ہونے میں مدعا علیہ پر، من جہت، اس جہت سے، ما ہوا مدعا علیہ، کہ وہ مدعا علیہ ہے، مدعا علیہ ہونے کے اعتبار سے امام مالک رحمہ اللہ مدعا علیہ پر قسم کے وجوب کا اعتبار نہیں کرتے، بل من جہت ما ہوا اقوا شبہتاً فی الاکثر، بلکہ ان کے نزدیک اکثر اعتبار شبہات کے قوی تر ہونے کا ہے، یعنی جدھر شبہ زیادہ قوی ہوگا ادھر وہ بات ہوگی، ادھر جو ہے قسم کا اعتبار کیا جائے گا، چونکہ ان کے نزدیک شبہ جتنا زیادہ قوی ہوگا اکثر اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایسے ہی نہیں صرف مدعا علیہ ہونے کی بنیاد پر اس پر یمین کو واجب کر دیں، مدعا علیہ ہونے کی بات پر ہی صرف یمین واجب نہیں ہوگی، بلکہ اقوی شبے کو دیکھا جائے گا، تو جدھر اقوی شبہ ہوگا ادھر پھر مدعا علیہ کی طرف جو ہے یمین لوٹے گی۔ وَلِذَالِكَ، اسی وجہ سے، يَجْعَلُ الْقَوْلَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ قَوْلَ الْمُدَّعِي، بہت سے مواقع پر امام مالک رحمہ اللہ مدعی کی بات کا اعتبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مواضع کثیرتین، بہت سی جگہوں پر امام مالک رحمہ اللہ مدعی کی بات کا اعتبار کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ادھر اقوی شبہ نہیں ہوتا، اذا کان اقوی شبہتن، جبکہ مدعی کی طرف قوی شبہ ہو، جب مدعی کی طرف قوی شبہ ہوگا تو پھر مدعی کی بات کو امام مالک رحمہ اللہ لیتے ہیں، پھر ایسے نہیں کہ ہر صورت میں مدعا علیہ کے اوپر ہی قسم کو لازم کر دیں، ایسا نہیں، یہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ وَهَذَا الْخِلَافُ، اور جو یہ اختلاف ہوا ہے یہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، يَرْجِعُ إِلَىٰ هَلْ إِيجَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُعَلَّلٌ، تو اس مسئلے کی بنیاد جو ہے یہ ہے کہ مدعا علیہ پر یمین کو واجب کرنا علت کے ساتھ ہے یا بغیر علت کے ہے، مدعا علیہ معلل او غیر معلل، تعلیل کے ساتھ ہے، علت کے ساتھ ہے یا علت کے ساتھ نہیں ہے، یعنی مدعا علیہ پر جو قسم کو واجب کیا جاتا ہے یہ کسی علت کی وجہ سے کیا جاتا ہے یا بغیر علت کے کیا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي وُجُوبِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي، اور یہی معاملہ جو ہے مدعی پر دلیل پیش کرنے کے وجوب کے بارے میں بھی ہوگا، یعنی یہی اختلاف، جو مدعی ہے وہ بینہ پیش کرتا ہے، گواہ پیش کرتا ہے، تو اس بارے میں بھی پھر یہی اختلاف ہو جائے گا جیسا کہ مدعا علیہ کے قسم کھانے پر اعتبار ہے یا اس میں اختلاف ہے۔ وَسَيَأْتِي هَذَا فِي مَكَانِهِ، مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری بحث یہاں کرنے کی نہیں ہے، یہ اپنے مقام پر خود بخود آ جائے گی، یعنی کتاب الیمین میں یہ آ جائے گی۔ بہرحال خلاصہ اس عبارت کا یہ ہے کہ مدعا علیہ پر امام مالک رحمہ اللہ
ڈائریکٹ نہیں کہہ دیتے کہ جی اس کے اوپر جو ہے یمین ہے، اور ایسے ہی امام مالک رحمہ اللہ مدعی کے اوپر گواہوں کو ڈائریکٹ نہیں کر دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جدھر اقوی شبہ ہوگا ادھر بات جائے گی۔ تو یہ خلاصہ نکلا ہے، اور یہی معلل ہے یا غیر معلل ہے مدعا علیہ پر یمین، یہ معلل ہے کسی تعلیل کی وجہ سے ہوتا ہے یا بغیر کسی تعلیل کے ہو جاتا ہے، تو اس مسئلے کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح کی ہے۔ ایسے ہی میاں بیوی کے درمیان جماع کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو پھر کس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، اس میں ہم نے فقہا کے مختلف اقوال تھے وہ دیکھ لیے ہیں، جن میں امام مالک رحمہ اللہ کے ہی 3 اقوال تھے، ایسے امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول تھا، تو تفصیل کے ساتھ ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ ایسے ہی اس مسئلے کی بنیاد کس مسئلے پر رکھی گئی ہے وہ مسئلہ بھی ہم نے زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے کہ علت پر ہے مدعا علیہ کی یمین یا بغیر علت کے ہے، تو اس مسئلے پر بنیاد ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور ایسے ہی ایک سوال یہ بھی ہے کہ مہر کے وجوب کے لیے جماع شرط ہے یا شرط نہیں ہے، فقہا کا اختلاف بیان کریں، تو یہ اس کی ذیلی ابحاث ہماری چل رہی ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 193 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی جو کہ ہمارا چل رہا ہے، آگے ہم فصل ثالث کے الموضوع الثالث انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔